حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حضرت خدیجہ سے ہم بستری کی۔ پھر حضرت خدیجہ کو سیدہ فاطمہ کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ انسانی حور ہے۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی کی عمر ہوئی تو مہاجرین و انصار کے لوگوں نے پیغام نکاح دیا۔ پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ مروی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے رحمان فرماتا ہے ایک سیب آپ فرمائیں اور دوسرا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلا دیں، پھر حق کی زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے ہیں، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے ہیں فاطمہ انسانی حور ہیں۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شادی کی عمر کو پہنچی تو نیک حسرت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضا الہی کے ساتھ مخصوص ذات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں، فاطمہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر چل نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح دینے کا عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا کیا ہو۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم علی کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے ابو بکر اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ سب مسجد نبوی سے نکل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں ان کی مسجد میں جا پہنچے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں، تو یہ تینوں اصحاب ان کی جانب چل دیے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں صحابیوں کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہر اچھی عادت موجود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی
ہیں تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا جو رکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہیں اور رشتے کے لیے میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب کیا اور فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناز سمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے آپ کے زیر ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ میری پشت پناہ میں اس طرح فرمائے کہ میرا بھی گھر اور بیوی ہو جس سے میں چین حاصل کروں۔ یہی قرض لینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ، تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں، اور اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ پاکیزہ ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ستائل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں آپ کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پیچھے پیچھے فضل الہی کی خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جس میں 2 لائنیں تھیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست، یہ خط کیسا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی
رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ یہ میرا حبیب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت میں اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ کی شان نشان حمد و ثنا کی تو آسمان چوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور رسول کی بیٹی سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد کر دو۔ بس میں نے نکاح کر دیا اور اس پر فرشتے کو گواہ بنایا، اور اس کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں، اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیا کریں گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے کر دیں، اور مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل اور عمدہ فضائل کے حامل ہوں گے، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہانوں میں بھلائی والے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو میں بہت خوش تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ جب مسجد میں سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کروں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب مجھے درہم مل گئے اور ان کو زرہ مل گئی تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کہ اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے زرہ اور درہم لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا ہوں کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں تو اس سے ہمارا دل خوش ہوگا۔ حضرت علی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی کی حالت میں اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ ہونے کا حکم دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔